بی بی مصطفیٰ کریم قبلہ آبان صاحب دیگر احباب اللہ کریم کی بارگاہ قدس دعائے وہ ذات لم یزل آئی دی خوبصورت عظیم و شان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ اس مبارک حضرت قبلہ پیر طریقت الحضر شریعت حضرت قبلہ پیر محترم کرم دین صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ اللہ کریم اس میں اپنی بارگاہ قدس قبول فرمائے۔ جتنے بھی ساتھی دوست پیر بھائی قرب و جوار گرد و نواتوں ایتھے حاضر ہوئے اللہ کریم سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، سب دیاں خالی جولیاں گوہر مراد نال باریاب فرمائے، اور جس طرح انہاں دا نام شفقت ہے ایدہ ہی انہاں دا کردار بھی شفیق ہے، اللہ تعالیٰ انہاں شفقت تو سب نو بہرہ مند فرمائے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس دی روشنی دے وچ میں چند چیزاں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، بھرا ہوا ہے کریم کا در کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نہ ان سادائی عظیم دیکھا نہ ان سادائی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان سادائی عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھٹلا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی اور ایمان تازہ ہو جائے۔ اس شعر سے ہر بندے دے دل چو خود سبحان اللہ نکلے گی۔ بروز محشر بوقت پرسش سوال و جواب کے وقت، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، اور فلک کا سینہ دمک رہا ہے، بھئی فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑ 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 صلی اللہ علیہ وسلم
علائے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور قبلہ پیر صاحب آخری شعر، اللہ قبلہ زہری صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آپ کہندے نے نبی کی توصیف اللہ اللہ، بھئی نبی کی تعریف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے ہیں۔ پیر صاحب ایسے تے تسی بڑی داد دے رہے ہو، تے حضور دی نعت تے ہوئے جتھے جبریل بھی داد دے رہے ہیں۔ نبی کی توصیف اللہ اللہ، کہ داد جبریل دے رہے ہیں۔ سوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی محل سجا رہے ہیں، سوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی نعت سنا رہے ہیں، نبی کی نعت جو سن رہے ہیں، نبی کی نعت جو سن رہے ہیں، نبی کی نعت سنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ معزز عاشقان رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دیاں بہت ساریاں شاناں قرآن پاک چ بیان فرمائیاں۔ انہاں شاناں دے وچوں ایک شان بیان کردے اللہ پاک نے فرمایا، حبیب وداعین الی اللہ، اساں تانوں مبلغ بنا کے بھیجیا اسلام دا، وسراجم منیرا، تے نالے تانوں اساں سراج منیر بنا کے بھیجیا۔ کی بنا کے بھیجیا؟ سراج تے منیر، سراج دی صفت منیر، اے گل یاد رکھنا۔ سراج کنو کہندے نے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اساں بلدا سورج بنایا، گرما گرم سورج، اے جڑا آسمان دے اتے جس نال بعد لوگاں نو پسینہ آ رہا ہے، اے سورج گرم سورج ہے۔ کیڑا سورج ہے؟ گرم سورج، سراجن وہاجا، تتا سورج، گرم سورج۔ لیکن جدو اپنے حبیب دی واری آئی تے فرمایا سراجم وہاجا نہیں، سراجم منیرا، ٹھنڈا سورج۔ کیڑا سورج؟ ٹھنڈا سورج، نور دین والا سورج۔ اے سورج اے دی روشنی گرم ہے تے چند دیاں جڑیاں کرناں ہوندیاں نے وہ ٹھنڈیاں ہوندیاں نے۔ اللہ نے فرمایا حبیب سورج میں انہوں بھی بنایا ہے پر اے گرم ہے، حبیب سورج میں تانوں بھی بنایا ہے پر تسی ٹھنڈے ہو۔ روشنی دوویں دیندے نے، نور دوویں دیندے نے، لیکن دونوں سورجاں دے وچ فرق ہے۔ فرق ہن ونڈ ہوئے گی نا، لطف آ جائے گا۔ دونوں سورجاں دے وچ فرق ہے۔ اے جڑا آسمان والا سورج ہے نا، اے بھی سونا سورج ہے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا نے جدو نیرے کمرے دے وچ کپڑا سی رہی ہیں سن نا تے سوئی گواچ گئی، بڑی لبی سوئی نہ لبی تے آپ بیان کر دیا نے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غرفتی فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک حضور میرے کمرے چ تشریف لے آئے، میرے حجرے چ وہ جڑی گواچی سوئی نہیں لب رہی سی نا، حضور دے چہرہ پاک دے نور دی روشنی نال گواچی سوئی چمکن لگ پئی۔ میں ویکھیا جدوں میں گل کیتی نا چمکن لگ پئی تے کئیاں دے چہرے چمکن لگ پئے۔ قبلہ مفتی صاحب اے چہرے پتہ کیوں چمکے نے؟ اصل نور اندر ہے۔ جنوں بھی کائنات دے وچ جدوں بھی میرے نبی دے حسن دی گل ہوئے گی، حضور دی شان بیان ہوئے گی، ولیاں دا مقام بیان ہوئے گا، جدے چہرے دے اتے روشنی آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، سمجھ لیا جائے ایتھے نور ہے، وہ ایتھے والا چہرے دے اتے باہر آ جاندا ہے۔ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک اللہ آپ بیان فرماندیاں نے سرکار تشریف لے آئے نا، میری گواچی سوئی چمکن لگ پئی تے میں سوئی چوک کے نا حضور دی بارگاہ چ عرض کیتا حضور میرا دل کردا ہے میں تہاڈی نعت سناواں۔ لو ہن میں او نعت دا شعر سنان لگیا جڑی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دے سامنے پڑھی تے مینوں ترجمے دی بھی لوڑ نہیں پینی، ہے تے عربی دے وچ پر تسی ایمان والے بیٹھے ہو، یقین والے تانوں ترجمہ بھی آپ ہی سمجھ آ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے عرض کیتا حضور لنا شمس وللآفاق شمس، شمس وللآفاق حضور شمس،
لنا شمس ایک سورج ہے ساڈا تے ایک آفاق ایک آسمانہ دا سورج ہے حضور انہاں دوواں سورجاں وچ فرق ہے ونڈ ہو گئی حضور ایک ساڈا سورج ہے تسی تے ایک آسمانہ دا سورج ہے او انہاں دوواں سورجاں وچ فرق ہے کداں عرض کیتا حضور لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی حضور ایک آسمانہ دا سورج ایک ساڈے گھر دا سورج ہے تے جڑا ساڈے گھر دا سورج ہے نا اے آسمانہ دے سورج نالوں اعلی ہے آسمانہ دے سورج نالوں افضل ہے حضور نے پوچھا عائشہ اے تے دلیل کی ہے لو دلیل سن کے ایمان تازہ ہوئے گا عرض کیتا حضور دلیل ہے وہ فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد العشاء حضور آسمانہ دا سورج فجر تو بعد طلوع ہوندا ہے تے شام نو غروب ہو جاندا ہے تے جدوں حضور او ڈوب جاندا ہے اودوں آمینہ دا سورج طلوع ہو جاندا ہے ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری آسمانہ دا سورج صبح چڑھدا ہے شام نو غروب ہو جاندا ہے حضور جدوں اے غروب ہو جاندا ہے اودوں آمینہ دا سورج طلوع ہو جاندا ہے تاں اساں کہنے آ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے لیکن ایک گل یاد رکھیا جائے ایمان تازہ ہو جائے گا اے جڑا سورج ہے نا آسمان اللہ اس سورج نو جو نور ملیا ہے نا خدا دی قسم مصطفیٰ دے حسن چو خیرات ملی بے شک سبحان اللہ اے چند جڑا چمک رہا ہے دے پیچھے جڑا نور ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر ہے آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ جو آسمان پہ چاند سورج تارے روشن ہیں یہ سارے کے سارے تیرے حسن کی خیرات پہ پل رہے ہیں حضرت کعب بن زہیر دا شعر ہے ان الرسول لنور یستضاء به سیف من سیوف اللہ مسلول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جہانہ دے وچ نور تے اور بھی بڑے نے اے سورج بھی نور ہے تے چند بھی نور ہے تے تارے بھی نور نے روشنی دینے والے اور بڑے نے لیکن یستضاء به رب کعبہ کی قسم جس کو بھی نور ملا ہے وہ نور مصطفیٰ حضرت عباس حضور دے چاچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی یہی شعر ہے آپ نے عرض کیتا 30,000 صحابہ دی موجودگی آپ نے عرض کیتا حضور انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق حضور جب آپ کی ولادت ہوئی آپ پیدا ہوئے زمین بھی چمکنے لگی آسمان بھی چمکنے لگا اور یا رسول اللہ صرف آپ کے نور سے زمین نہیں چمکی بنورک الافق یہ ستارے بھی آپ کے نور سے چمک رہے ہیں یہ سورج بھی آپ کے نور سے چمک رہے ہیں گولڑے دے تاجدار حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی ہائے 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 آپ نے ونڈ کرتی شعر ہے تے تھوڑا جہا اوکھا لیکن لطف بڑا آئے گا سمجھ آئے گی انشاءاللہ آپ کہندے نے آپ فرماندے نے شاہان جہاں کس لیے سبحان اللہ دنیا دے بادشاہ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا اے دنیا کی لذت اس وقت مجھے نہ چھیڑ مجھے ٹائم نہ بتا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی اس وقت نہ چھیڑے
عزت دنیا اس وقت میرے دل کو یاد آئے ہوئے اس وقت میرے دل کو یاد آئے ہوئے اللہ اکبر نعرہ زندہ باد لاہور میرا دل راضی ہویا کیونکہ اگے نعرے لگ رہے سن ایس پٹی چوں ہن گل ادھر تک پہنچ گئی ہے تے ہن شعر سمجھ آئے گا میں اگے وہ شعر اصل نہیں سنایا جڑا ہن آیا ہے وہ شعر جڑا میں کہا ہی بھی اوکھا شعر بارک اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے سدا سلامت ماشاءاللہ 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 آپ بیان فرماندے نے خورشید جہاں تاب خورشید سورج نو کہندے نے فارسی اے جہان نو روشن کرنے والا سورج ہوے یا ماہ شب افروز یا رات نو روشن کرنے والا چاند ہوے دن نو روشن کرنے والا سورج ہوے یا رات نو روشن کرنے والا چاند ہوے خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز دونوں تیرے چہرے کی ضیاء پائے ہوئے دونوں تیرے چہرے کی آقا دونوں تیرے چہرے کی ضیاء پائے ہوئے اور اے شعر بازو اٹھا کے پڑھا اے پوری محفل دا مول ہے ایسا شعر بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی جو بگڑی بنانا چاہتا ہے بازو اٹھا مل کے بن جائے گی محشر میں انشاءاللہ بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی کیوں سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے بھئی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے سرکار شفاعت کے لیے طاہر بھائی 12 ربیع الاول نو بڑا پریشر سی ساڈے تے او تے جن سخت گل نہ ہو جائے ایداں نہ کر دیا جائے ادھر ادھر بڑے تے میں اوتھے بیٹھے نا پیر صاحب کو معافی مانگ کے میں شعر بدل دیتا تھوڑا میں کہ حضور معافی دے آجے حالات ایویں ہو گئے تے شعر میں بدلیا تے بڑا ہی لطف آئے گا میں عرض کیتا میں کیا شاہان جہاں کس لیے گھبرائے ہوئے شاہان جہاں کس لیے ان دنوں میں شاہان جہاں کس لیے یہ گھبرائے ہوئے لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے لگتا ہے کہ میلاد کے دن آئے ہوئے شاہان جہاں کس لیے ایک آسمان دا سورج ہے ایک مدینے والا سورج ہے ایک گل یاد رکھیا جی ہن ہی میں ایک اصل دے وچ لیٹ ہو گئی پیر صاحب میں 160 دی سپیڈ تے گڈی چلائی اگے میرا ریکارڈ سی 155 تے اج ایس روڈ دے اوتے او بھی ایس روڈ دے اوتے تے میں کہ حضور دی بارگاہ جلدی حاضری ہوئے بندے پریشان نہ ہون اے جڑا سورج ہے نا سورج آسمان والا اے شام نو ڈوبدا نہیں ہے شام نو ڈوبدا نہیں ہے علاقہ بدلدا ہے ہن گل آپے سمجھی جایا یہ علاقہ بدلدا ہے ڈوبدا نہیں ہے بندے سمجھدے نے ڈوب گیا مر گیا ختم ہو گیا نہیں سورج ڈوبدا نہیں ہے علاقہ بدلدا ہے او دا فیض جاری ہے او دا فیض جاری ہے جی او کداں نظر تے آ نہیں رہا او نظر نہیں آ رہا ہوندا پر فیض دے رہا ہوندا ہے واہ پیسا اللہ سلامت رکھے نظر نہیں آ رہا ہوندا کئی باری سورج پر فیض دے رہا ہوندا میں کہا سائنس کہندی ہے سورج اپنے نور میں چمکدا ہے تے چن سورج کولوں لے کے چمکدا ہے
شام نو سورج اگے چلا جاندہ ہے، پیچھے خلیفے چھڑ جاندہ ہے. نہیں گل سمجھ چاہیے. پیچھے نائب چھڑ جاندہ ہے، نمائندگے چھڑ جاندہ ہے. او پیچھے رات چمکاندہ ہے، چند چمکاندہ ہے، تارے چمکاندے نے. سورج اگے چلا گیا، وہ کسی اور علاقے نو چمکانے لگ پیا. پیچھے انہیں اپنے نمائندے چھڑ دیتے خلیفے، وہ پیچھے چمکا رہے نے. رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ کی ذات نے بھی علاقہ بدلا ہے. حضور کا فیض اسی طرح جاری ہے. مصطفیٰ آئے نہیں تھے، حضور کے آنے سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے فیض جاری تھا. حضور کے جانے کے بعد ولیوں کے وسیلے سے فیض جاری ہے. کتے بابا فرید دی سورج، کتے حضور کرم والے سرکار دی سورج، کتے داتا صاحب دی سورج، کتے اجمیر شریف، کتے بغداد شریف، تے کتے بابا جی کرم دین صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبری. اے فیض جاری ہے تے فیض سارا مصطفیٰ دا. حضور چاہن تے اینا دے وسیلے نہ فیض دے، حضور چاہن تے ڈائریکٹ کسی نو فیض عطا فرمائے، جنوں چاہن دے. اگلی گل سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا. اے جڑا سورج ہے اے کنی دوروں فیض دے رہے ہیں. ایتھوں زمین تو جتھے ایسا بیٹھے ہیں، ایتھوں اینی دور تو یہ ساڑیاں فصلہ پکا رہے ہیں یا نہیں، پھل میٹھے کر رہے ہیں یا نہیں. ایتھے زمین تو کوئی بچہ پیشاب کر دے، یہ زمین پاک کدہ ہوئے گی؟ علماء کہندے نے سورج اپنی شعاع مارے گا، زمین خشک کر دے گا. زمین خشک ہو گئی تے زمین پاک ہو گئی. گل ہوئے گی جڑی بالکل دل دے اتے لگے اور سمجھ آئے. سورج شعاع مارے گی، زمین نو پاک کر دے. کنی دوروں شعاع مار رہا ہے؟ 16 کروڑ کلومیٹر دور تو. ایتھوں سورج دا فاصلہ کنا ہے؟ تقریباً 16 کروڑ کلومیٹر. اینی دور تو 1,86,000 میل فی سیکنڈ دی رفتار نالے شعاع مار کے تے تیرے تے میرے گھر دی زمین نو پاک کر رہا ہے. گل نہیں سمجھ آئی؟ اے 16 کروڑ کلومیٹر دور تو نگاہ مار کے تیرے تے میرے گھر دی زمین نو پاک کر سکتا ہے. تے مدینہ شریف تے آئی 4500 کلومیٹر دور. نہیں سمجھ آئی؟ مدینے والے اوتھوں اپنی نگاہ کرم فرما کے تیرے تے میرے دل دی زمین نو کیویں پاک نہ کر دیو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اے انی دوروں نگاہ مار کے زمین پاک کر رہا ہے. حالانکہ دا مقصد پاک کرنا نہیں ہے، پر مصطفیٰ دا تا مقصد ہی سانو پاک کرنا ہے. حضور کیوں آئے دنیا تے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ تے میرا پورا کالم ہے، پورے صفحے دا 12 ربیع الاول شریف نو آیا جڑا اخبارات دے وچ 10 میں مقصد بیان کیتے حضور کیوں تشریف لے آئے. انہاں چوں ایک مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں اپنا حبیب بھیجیا ہی تاں ہے تاکہ تواڈے دلاں نو پاک کرے. حضور آئی پاک کرنے. جتھے جتھے میرے سرکار دے قدم لگ گئے وہ جگہ پاک ہو گئیاں. لو ایک بڑا ایمان افروز تے دل دا زنگ اتر جائے گا اگر کوئی سمجھے گا گل نو. امام جتھے کھڑے ہو کے جماعت کراندا ہے، امام دے سجے پاسے ثواب زیادہ ہے یا کھبے پاسے؟ ماشاءاللہ بندے سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. اور تسی صحیح کہہ رہے ہو بزرگوں. امام جدو جماعت کرائے گا مسجد سے وہ دے سجے پاسے ثواب زیادہ ہے نماز پڑھن دا یا کھبے پاسے؟ سجے پاسے. خانہ کعبہ ہوئے، مسجد اقصی ہوئے، جامعہ مسجد دلی ہوئے یا داتا صاحب دی بارگاہ ہوئے، دنیا دی جڑی مسجد ہوئے، جتھے بھی جا کے نماز پڑھو گے ثواب سجے پاسے زیادہ. لیکن قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء حقانی بیٹھے ہیں. اب مسجد نبوی شریف دا اوتھے دا گل اوتھے دا سارا ہی وکھرا ہے. اب مدینہ شریف جاؤ گے اوتھے ثواب کھبے پاسے زیادہ ہے. ان جڑا جڑا کتے عمرے تے گیا ہے نا یا حج تے، او ذرا چشم تصور چ میرے نبی دے اس منبر دے کول پہنچ جائے. ریاض الجنہ شریف پہنچ گئے ہو نا؟ مینوں ہن دسو او جتھے منبر شریف ہے ہاں اوتھوں سجے پاسے ثواب زیادہ ہے یا کھبے پاسے ثواب زیادہ ہے؟ اوے اوتھے کھبے پاسے کیوں زیادہ ہے؟ دنیا دا جڑا مرضی مفتی ہوئے وہ یہی کہے گا اوے اوتھے کھبے پاسے ہی زیادہ ہے. ہر مسجد سجے پاسے پر اوتھے کھبے پاسے. وجہ کی ہے؟ اوے او منبر تو لے کے کھبے پاسے. ریاض الجنہ شریف ہے، ریاض الجنہ شریف ہے تو اوتھے ہی سارا زور لگدا ہے.
میں وہ بندے ویکھے قبلہ مفتی شکیل صاحب ساری رات کھڑے رہندے نے ساری رات کہ یار 2 نفل پڑھن دی جگہ لب جائے ایتھے ثواب زیادہ ہے اور کیوں زیادہ ہے بھائی یہ جنت دا ٹکڑا ہے بھئی یہ جنت دا ٹکڑا کیوں ہے جنت تو ادھر بھی ہو ادھر بھی سارا مدینہ شریف ہی لیکن اے جنت دا خاص ٹکڑا کداں بن گیا پتہ کداں بن گیا اے میرے سرکار دا حجرہ ادھر ہے سرکار دا روضہ پاک ادھر ہے تے میرے سرکار جدو اپنے حجرے چو دروازہ کھول کے آندے سن نا تے اپنے ممبر تک جتھے جتھے سرکار دے قدمین شریفیں لگ دے سن اللہ نے او جگہ جنت دا باغ بنا دیتی او ممبر تو لے کے او جگہ جتھے حضور دے قدم لگے سرکار دے روضہ پاک تک قبر مبارک تک ممبر تو لے کے او کھبے پاسے او ممبر دی او جگہ تے ثواب زیادہ ہے سجے پاسے او دے نالوں کاٹے پتہ چلیا ثواب طرف دی وجہ تو نہیں ہے مصطفیٰ دی وجہ تو ہے جس طرف مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے میرے رب کی رحمتوں کی اسی طرف برسات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ثواب کعبے دی وجہ تو نہیں بدلیا ثواب قربت مصطفیٰ دی وجہ تو بدلیا ہے تاں سا کہنے آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تیری نسبت سے ہے ہم ولیوں کی نسبت والے بیٹھے ہیں تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے مجھ کو ہر چیز نعت نبی کے صدقے مجھ کو ہر چیز نعت نبی کے صدقے لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے اور آؤ ان ولیوں کے فقیروں سے ملے آؤ کرنے والوں کے فقیروں سے ملے آؤ گونے والوں کے فقیروں سے ملے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے ارے شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا اے جڑا سورج ہے نا آسمان والا ایک گل یاد رکھیا جی اے سورج دیاں شفقتاں سب تے برابر شفقت ہی آ گیا سورج دیاں شفقتاں بھی سب تے برابر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے ولی ہوندا ہی ہوے جیدے وچ پہلی صفت سورج والی ہوے پہلی صفت سورج والی کیڑی فرمایا سورج شفیق ہے شفقت کردا ہے وانڈ نہیں کردا بھی آ بندہ نیک ہے اے دے گھر نوں روشن کرنا ہے اے گناہگار ہے میں ادھر چانن نہیں دینا آ نہیں اودیاں شفقتاں سب تے عام نے تے ولی دی دوجی صفت کی ہے آپ فرماندے نے ولی سورج دی طرح ہوندا ہے شفقت ولی دریا دی طرح ہوندا ہے سخی او دے تو اے نہیں ہے بھی غریب آوے تو انہوں پانی نہ دوے تے امیر نو پانی دے دے او جیڑا بھی آئے او پانی دیندا ہے آئے 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 تے تیجی صفت بھی ولی دے وچ فرمائے ایک صفت سورج والی ہونی چاہیے ایک صفت دریا والی ہونی چاہیے تے ایک صفت زمین والی ہونی چاہیے آخر زمین فرمایا زمین ہوئے جڑی عاجزی دکھاوے جھک جاوے اندروں جھک جاوے جڑا اللہ دا کامل ولی ہوندا ہے نا او دے چ آکڑ نہیں ہوندی تکبر و غرور نہیں ہوندا او دے چ عاجزی ہوندی ہے تے حضرت بابا بلے شاہ تاں ہی تے فرماندے سن آ فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا کروڑ گلاں دی ایک گل آ فرماندے نے پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہا اب مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا پہلے اپنی میں مکا اے جدن تیری میں مک دی گئی کم ساری سدھے ہو جائے
شفقت سورج دے وچ سب دے اوتے برابر. سورج یہ بھی ونڈ نہیں کردا کہ ادھر انڈیا والے نے بارڈر تے بیٹھے ہیں نا ہندو نے انہاں نوں میں نہیں چمکانا مسلماناں نوں چمکانا ہے. نہیں او ہندوؤں نوں بھی چمکا رہا ہے مسلماناں نوں بھی چمکا رہا ہے. کڈا سخی ہے سورج. سورج دی شفقتاں سب تے برابر. رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ دی رحمتاں بھی سب تے برابر. کداں امام نبانی بیان فرماندے نے انہو رحمت للمومنین والکافرین. آپ فرماندے نے اوے حضور دی رحمت مومناں لئی بھی ہے تے کافراں لئی بھی ہے. پوچھا جی کافر تا کافر ہوندے نے انہاں نوں حضور دی رحمت کیویں لب گئی؟ رحمت عام. آپ نے فرمایا کافراں تے جڑا عذاب رب نے لیٹ کیتا ہے نا یہ مصطفیٰ دی وجہ تو لیٹ کیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. بلکہ امام سیوطی نے تک کمال ہی کر دیتی. دل دا زنگ اتر جائے گا. امام سیوطی نو کسی نے پوچھا حضور دی رحمت کڈی وڈی ہے؟ آپ نے فرمایا جدوں حضور دی ولادت ہوئی نا سرکار دا میلاد ہویا. لو ایک گل کافی دوستاں نے میلاد ہویا نا سرکار دا تے شیطان نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتا یا اللہ تیری میری لڑائی تے اپنی جگہ تے ٹھیک ہے چلدی رہے گی لیکن تیرا حبیب آیا ہے تے تو اپنے حبیب نو سارے جہاناں دی رحمت بنایا تے سارے جہاناں دے وچ تے میں وی ہاں. شیطان نے کہا میں بھی ہاں سارے جہاناں تے مینوں میرا حصہ تے دے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان دس تو کی چاہنا ہے؟ شیطان نے کہا یا اللہ میں اور کچھ نہیں چاہتا با مینوں اپنے حبیب دی رحمت چوں اتنا کی حصہ دے دے کہ مینوں جدوں تو ذلیل کر کے جنت چوں کڈیا ہی نا تے میرے اوتے ایک فرشتہ چھڈیا ہی. وہ فرشتہ مینوں نا دو مکے ماردا ہے. ایک مکہ صبح رکھ کے ماردا ہے او دی درد شام تک مینوں رہندی ہے. ایک پھر شام نو ماردا ہے میرے زور نال او دی درد صبح تک رہندی ہے. یا اللہ تیرا حبیب آیا ہے چل اے دے صدقے میرے مکے بند کر دے. ہائے ہائے ہائے. امام سیوطی تڑپ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں اور مصطفیٰ کے امتیوں اپنے امتی ہونے پہ ناز کرو اور میرا رب تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی رحمت سے شیطان کو بھی حصہ دے دیتا ہے. اور تو مصطفیٰ کے امتی ہو تم تو حضور کے غلام ہو. جس رب نے شیطان کو محروم نہیں رکھا وہ حضور کی امت کو کیسے محروم رکھ سکتا؟ تاں کہنے عرشاں فرشاں تے چرچے ترے یتیم دے عرشاں فرشاں تے چرچے ترے یتیم دے رتبے دے آلہ سب تو مدنی کریم دے رتبے دے آلہ سب تو مدنی کریم دے. رب نے جد ونڈا پایا اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں. رب نے جد ونڈا پایا اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں. لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم دے رتبے دے آلہ سب تو مدنی کریم دے. اے سورج شفیق ہے مصطفیٰ بھی شفیق ہے. ایک مسئلہ اور میں بیان کرنا ہے پھر ایک اور گل کر کے اپنی گفتگو میں سمیٹن دی طرف لے جاؤں گا. بس دو گلاں بڑی توجہ دے نال سمجھن والی وقت دی ضرورت. یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا یہ دے ال جڑا کوئی منہ کر کے تھوک دے سورج تے کوئی فرق آئے گا؟ او دی شان کٹے گی او دیاں کرناں او دیاں شعاواں گھٹ ہون گیاں کوئی فرق نہیں پیندا سورج نے. آئے ہائے پیر صاحب پہنچ گئے نے اصل گل تے اللہ سلامت رکھے. یا پیر صاحب دا آئی کیو لیول بھی بڑا زبردست ہے. گل اجے بعد ہوندی ہے پہلے نتیجے تے پہنچ جاندے نے. اے سورج جڑا یقین کرو اے دے ال کوئی منہ کر کے تو آ سورج نو کک فرق نہیں پیندا. او دیاں شاناں او دے نال او دی بہار او دے نال او اودا ہی چڑھ رہا ہے اودا ہی روشنی بکھیر رہا ہے او دی نورانیت تے او دی ذوفشانیت ساری اودا ہی چل رہی ہے. سورج نو فرق نہیں پیندا پر جنے تھکیا ہے او دا آدھا منہ گندا ہوئے گا. ہائے 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 او جنے تھکیا سورج ال او دا اپنا منہ گندا ہوئے تے عاشقاں دے چہرے روشن ہی رہندے کیوں یہ پیار کرن والے نے محبت کرن والے نے. تے جڑا سورج دی طرف منہ کر کے تھکے گا او دا بندے دا اپنا منہ گندا ہوئے گا. ایک گل علماء دی نظر علماء تشریف فرمانے سورج ال اگر کوئی منہ کر کے تھک بھی دے نا بندہ کافر نہیں ہوندا
وہ دی گرمی دی وجہ تو اگر انہیں تھوک دیتا ہے نا اللہ سلامت رکھے اب بندہ کافر نہیں ہوئے گا لیکن رب کعبہ دی قسم اگر مدینے والے سورج دے بارے دل دے وچ ہلکا جا میلا خیال بھی آ گیا اس سے وقت بندہ دار ایمان تو خارج ہو جائے گا اللہ انہوں اس دنیا تے بھی ذلیل کرے گا اللہ انہوں آخرت دے وچ بھی ذلیل کرے گا او دیاں نسلاں نوں تباہ و برباد کر دے گا میرا رب فرماندا ہے حبیب ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں پر حبیب ہم تیرے طرف اٹھنے والی انگلی کبھی برداشت نہیں کرتے ہم نے لوگوں کو عشق کا سبق سکھایا ہے رب فرماتا ہے حبیب میری شان میں بھی اگر کوئی بے ادبی کرے گا نا میری توحید کے خلاف کوئی بات کرے گا میں اسے تھوڑی سی مہلت دے دوں گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے اے گل بڑی تگڑی ہے سمجھن والی ہے آج دے دور سے سمجھانی بڑی ضروری ہے اللہ تعالیٰ اپنی توحید دے بارے اگر کوئی گل کرے نا تے پھر بھی تھوڑی سی نرمی کر دیتا ہے لیکن جڑا محبوب دی رسالت دے بارے گل کرے نا اللہ اتھے نرمی نہیں کرتا نہ محبت دا یہ دستور ہی نہیں ہے محبت دا یہ نہیں بندہ اپنے بارے سن لیندہ ہے پر اپنے محبوب دے بارے چ نہیں سن سکتا تے جڑا محبوب دے بارے چ غلط سنے پھر او دا عشق کچا ہے جدا پکا ہوئے وہ نہیں سن سکتا میں تو عرض کرنا چاہنا اللہ اپنے حبیب دے بارے چ اپنی بارے چ برداشت کر لیندہ ہے تسی دیکھو فرعون نے اعلان کیتا سی آنا ربکم الاعلی میں رب کی اعلان کیتا ہی اللہ نے انہوں ذلیل کر کے ماریا کہ نہیں ماریا توحید دا دشمن سی رب دے برابر رب انہوں نے کہا میں بھی رب ہوں تو بھی رب ہے اللہ نے فرمایا میں تینوں میں دسنا تیری طبیعت میں انہیں ٹھیک کرنا دریا دے وچ غوطے دے کے ذلیل کر کے ماریا تے فرعون دی لاش اج بھی پئی ہے مصر دے وچ لوگاں نو دس رہی ہے اور رب بنن دی کوشش نہ کریا جائے ویکھو میرے نال کی ہویا نمونہ عبرت بنا دیتا ایک گل ایتھے ہن میں سمجھان لگیا رب دے مقابلے چ انہیں رب بنن دی کوشش کیتی میرے رب نے دریا چ غوطے دے کے ماریا تے جڑا مرزا بدبخت سی نا مرزا قادیانی خبیث اینے جدوں مصطفیٰ دے بارے چ بے ادبی کیتی نا تے اللہ نے پتہ کی کیتا اے دے نال یہ مرزا خود کہندا ہوندا ہی بدبخت یہ کہندا ہی ساریاں تو منحوس دن منگل دا ہے حالانکہ اسلام چ کوئی دن منحوس نہیں لیکن اے منحوس کہندا ہوندا ہی کہ ساریاں تو منحوس دن منگل دا ہے تے سب تو بری موت حیضے دی ہے تے سب تو گندی جگہ واش روم ہے اللہ نے فرمایا تیریاں تینے گلاں میں سچیاں کراں گا منگل والے دن ماریا حیضے دی موت چ ماریا تے لیٹرین چ ماریا تے او دے پتر کہندا میں جدوں لتاں کھچیاں نا باہر تے او دا منہ سارا گندگی دے وچ غلاظت دے وچ تے جدوں اینو بدبخت نو چوک کے ریل گڈی تے لے کے گئے نا ایتھوں آمدیا بلڈنگ چوں کڈ کے اوتھے کتے والا قادیاں لے کے گئے تے ریل گڈی چ جگہ نہ لبھی انہاں نے کہا پیچھے مال گڈی آ رہی ہے او مال گڈی دا پتہ کیتا انہاں نے کہا بھائی مال گڈی چ بھی جگہ کونی ایک آخری ڈبہ ہے جڑا آخری ڈبہ او دے وچ نا جانوراں دا گویا ہے انہاں کہا چلو اتھے ہی سٹو اس بدبخت نو غلاظت چوں کڈ کے گوئے تے سٹ کے میرے رب نے اداں پہنچایا میں عرض کیتا یا اللہ گل سمجھ نہیں آئی او فرعون تیرا ڈائریکٹ دشمن سی اونوں بھی تو مارتا دیتا اے تیرے حبیب دا دشمن سی اینوں بھی مار تو دیتا اللہ نے فرمایا ہاں یہی تے سمجھانا چاہنا او دشمن سی ڈائریکٹ میرا ماریا اونوں بھی ہے پر مرن لگیا اونوں میں پانی پاک دے دیتا نہیں گل سمجھ آئی اور دریا دا وگدا پانی پاک ہوندا ہے دریا دا وگدا پانی پاک ہوندا ہے رب نے فرمایا جو ڈائریکٹ میرا دشمن تھا مارا میں نے اسے بھی غوطے دے کر ذلیل کر کے مگر مرتے ہوئے اسے پانی پاک دے دیا لیکن یہ بدبخت مرزا کانا دجال یہ میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا اسے ذلیل کر کے میں نے مار کے لوگوں کو بتایا رب سب کچھ برداشت کر لیتا ہے اپنے حبیب کا دشمن برداشت نہیں کرتا لوگ کہندے نے نا جی ولیاں نے کی کیتا ہے اے ولیاں دے دربار تے جاندے ہو تسی حضرت قبلہ پیر کرم دین آپ دی بارگاہ چاہے ہو میں دسنا چاہنا ولیاں نے کی کیتا ہے جدوں ایتھے سن 1900 دے وچ پورے برے صغیر دے وچ جدوں مرزا قادیانی بدبخت نے چیلنج کیتا کہ ہے کوئی میرے مقابلے سامنے آن والا تے اودوں وڈے وڈے جدوں پیچھے ہٹ گئے اودوں گولڑے دے تاجدار پیر میرے علی سامنے ہائے ہائے
لوگ کہندے نے کیتا کی، میں کیا سن، آپ نے فرمایا 10 مرزا 10 تیرا کی چیلنج ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا چیلنج ہے بادشاہی مسجد مناظرہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا مینوں تیرا چیلنج قبول ہے، میں جذباتی گل نہیں کر رہا، میں نے بزرگاں نے فرمایا وہی گل کرنی پتر جڑی پڑھی ہو، جڑی موجود ہوے، ٹی وی چینل ہوے، کتے کل نو گل کچی نہ ہو، وہ پکی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا 10 تیرا کی چیلنج ہے؟ انہوں نے کہا جی مناظرہ کرنا ہے، بادشاہی مسجد مناظرہ کرنا ہے، تواڈے نال مناظرہ کرنا ہے، سورت فاتحہ تے مناظرہ کرنا ہے، 7 گھنٹے سورت فاتحہ تے مناظرہ کران گے۔ آپ نے فرمایا مینوں تیریاں ساریاں گلاں قبول۔ کدوں مناظرہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگست دا مہینہ ہوئے گا، سن 1900 ہوئے گا، اگست دے مہینے چ تاریخ جڑی تسی رکھو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں تاریخ رکھ دیتی، 25 اگست نو ہوئے گا مناظرہ۔ کیڑی تاریخ نو؟ قبلہ پیر جی میں یہ تے بھی تحقیق کی تھی کہ آپ نے 25 کیوں رکھی؟ آپ 24 بھی تو رکھ سکتے سن، آپ 26 بھی رکھ سکتے سن، پیر میر علی شاہ صاحب نے 25 تاریخ کیوں رکھی؟ جدوں میں آپ دا شجرہ نسب چوک کے دیکھیا نا، آپ دے والد گرامی دادا جان پردادا جان چلدیاں 25ویں نمبر تے میں جدوں ویکھیا نا کیڑی ہستی چمک رہی ہے، تے اس ہستی دا نام ہے پیر پیراں میر میراں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ نے فرمایا مرزا تو اپنے جھوٹے باپ کو لے کے آئے گا، میں اپنے سچے باپ غوث اعظم کو لے کے آئے گا۔ پڑھ کے دیکھ میرے منیر، اگر وقت ملے تے لاہور دے علماء کہندے نے ایسا خواب چ دیکھیا حضرت غوث پاک گھوڑے تے بیٹھے تیزی دے نال آ رہے نے، پوچھا حضور کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میرا بیٹا میرے علی میدان چ آ گیا ہے، میں بغداد شریف چو چل کے اودی اج مدد لی آیا۔ ولی ادھا پہنچ دے نے۔ ایک میرا اپنا ہی شعر ہے قبلہ پیر جی، بڑا پرانا کو 25 سال پہلے میں لکھیا ہی، اے ہو جے بھی کئی بندے میاں وچ رس دے آ جاندے نے، اے ہو جے بھی کئی بندے میاں وچ رس دے آ جاندے نے، بدت کر کے بھی وہ لنگر سارا کھا جاندے۔ پہلے کہن گے ہاذا حرام، تے جدوں ویکھیا دیگ ہن پوری تا دے اوتے تے سب تو اگے بیٹھے ہون گے۔ اے ہو جے بھی کئی بندے میاں وچ رس دے آ جاندے نے، اچھا فائدہ انہاں نوں بھی ہو جاندا ہے، لنگر نال فائدہ انہاں نوں بھی ہو جاندا ہے، خالی نہیں جاندے۔ اے ہو جے بھی کئی بندے میاں وچ رس دے آ جاندے نے، بدت کر کے بھی وہ لنگر سارا کھا جاندے نے، جتھے وجے پیر دا نعرہ شرک دا فتوی لا جاندے نے تے ولیاں دی گستاخی کر کے اے منہ دا نور گوا جاندے نے۔ او کامل پیر ہمیشہ یارو، کامل پیر ہمیشہ یارو سیدھا راہ وکھا جاندے نے۔ اوے پتھر وال جے اے تک چھڈن تے اونوں ہیرا بنا جاندے نے، تے ذرہ جے کر نظر وچ آوے اونوں چند تو اگاں پڑا جاندے نے۔ اوے آسی میاں تیرے یاراں لکھاں واری ویکھے آئے، جد مصیبت وچ تو ہوے او کرما والے آ جے۔ آسی میاں لکھاں واری تیرے یاراں ویکھے آئے، جد مصیبت وچ تو ہوے کرما والے آ جاندے۔ اللہ دے ولی پہنچ دے نے، مدد تے پہنچ دے نے، تے جنہاں نوں مدد ملدی انہاں نوں پتہ ہے کیویں پہنچ دے نے۔ جس وقت مرزا قادیانی نے، میں گل ختم کر رہا بڑی توجہ دے نال سمجھنی ہے، جس وقت مرزا قادیانی نے کہا نا کہ 7 گھنٹے عربی دے وچ، آپ نے فرمایا مینوں تیریاں ساریاں شرطاں قبول ہیں، تاریخ 25 لکھ۔ کیڑی تاریخ؟ 25 اگست سن 1900۔ آپ نے فرمایا بادشاہی مسجد مناظرہ ہوئے گا۔ اچھا وہ بدبخت کہنے لگیا ایک میری شرط ہو رہے۔ آپ نے فرمایا کیڑی شرط ہے؟ انہوں نے کہا حضور میری شرط ہے وے تسی نا سرحد دے وچوں پٹھان نہیں نال لے کے آنے، لکھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا بھئی پٹھان دی کی وجہ ہے، بھی پٹھان کیوں نہیں لے کے آنے؟ خان اخے یہ کٹ دے بڑے نہیں۔ یقین کرو لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اور تیرے جھوٹے ہونے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ سچا نبی کدے ڈردا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، ایدا پکڑ کیتی۔ آپ نے فرمایا جڑا سچا ہوئے او کدے ڈردا نہیں ہوندا۔ تے چلو تو کہنا تے آپاں پٹھاناں نوں کہنے تھوڑا جا تسی ذرا بیک تے رہیا جے، میں ایک واری آپ اگے آنا
تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مینو تیری ساریاں شرطاں قبول نے سورت فاتحہ تے مناظرہ ہوئے گا 7 گھنٹے بہ کے مناظرہ ہوئے گا انہیں کہا ایک شرط ہو رہے آپ نے فرمایا 10 کیڑی انہیں کہا جی ایک پاسے دور ہو کے تو ہی بہ جائے ایک پاسے میں بہ جاؤں گا تے آپا بول کے مناظرہ نہیں کرنا آپ نے فرمایا دی کی وجہ انہوں نے کہا نہیں جی تہاڈا دبکا بڑا ہے بول کے مناظرہ نہیں کرنا لکھ کے مناظرہ کریں گے تسی لکھیا جائے تے پھر میں بھی لکھاں گا آئے آئے ایتھے پھر سید جوش وقت آ گیا پھر اظہار دا وقت آ گیا آپ نے فرمایا مرزا اور پھر چھاڑ دینا گلاں نو جے چپ کر کے ہی کرنا ہے نا پھر اداں کر قلم تو بھی رکھ دے تے قلم میں بھی رکھ دینا تے پھر جیدہ قلم آپ پہ مصطفیٰ دی شان لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ گولڑا شریف آستانہ عالیہ کرما والا شریف آستانہ عالیہ کرما والا شریف تمام اولیاء دے آستانے مبارک لو میں اگلی گل مقامہ آپ نے فرمایا قلم تم ہی رکھ قلم میں بھی رکھنا جدا قلم آپ پہ لکھے ہو سچا مرزا کہنے لگیا نہیں جی اے گل نہیں اے میرے بارے چ نہیں ایک اور کام کر لینے ہیں آپ نے فرمایا 10 انہیں کہا اداں کرنے ہیں ایک لولا لنگڑا مریض میں لے کے آواں گا ایک لولا لنگڑا مریض تسی لے آؤ تے آپاں اپنے اپنے دوویں مریض نا مسجد بادشاہی مسجد چ لمے پا دیاں گے تسی اپنے مریض لی دعا کرنی ہے میں اپنے مریض لی دعا کراں گا تے جیدی دعا نال جیدا لولا لنگڑا مریض اٹھ کے چھال مار کے دوڑ لا دینا او سچا جو انہیں پتہ کیتا کی ہی انہیں ایک نا ڈنگیاں لتاں والا اداں دا تیار کیتا ہی شیطان آدمی انہیں ایک اداں دا بندہ تیار کیتا بھی تو نا اداں کری پہلے لتاں جڑیاں نا ڈنگیاں رکھی تے جدوں میں تینوں لمحہ پا دیاں تے میں دعا کراں تے تو چھال مار کے اٹھی اے برابر برابری جی ہو جائے رولا جا پہ جائے گا وچے آپاں نکل جاواں گے واہ بھائی واہ اے گل کرنی سوکھی نہیں سی آپ دے سجے پاسے اس وقت دیوبندی مکتبہ فکر دا سب تو بڑا عالم سید انور شاہ کشمیری موجود سی اے گل سوکھی نہیں کرنی آپ دے کھبے پاسے وہابی اہل حدیث مسلک دا سب تو بڑا عالم مولانا ثناء اللہ عمر تسری اے موجود سی ادوں انہاں نے اور انہاں نے ادھر دیوبندیاں دا سب تو بڑا عالم ادھر وہابیاں دا سب تو بڑا عالم انہاں دوواں نے ادوں رل کے کیا سی شاہ جی اج تسی اگے ہوو اوئے اج ختم نبوت دی گل ہے تے رب کعبہ دی قسم ادوں تو لے کے اج تک اے ختم نبوت تے جدوں بھی پہرا دین دی واری آندی ہے اے عاشقاں رسول ہی اگے جاندے اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا مرزا اے مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ لولے لنگڑے مریض لے کے آؤ ایک مریض میں لے کے آؤں گا ایک آپ چھوڑ مریضوں کو چھوڑ گل مک گئی چھوڑ مریضوں کو چھوڑ چل لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں چل لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں چل لاہور کے بس گل مکی لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں تو بھی انگلی کا اشارہ کرنا میں بھی انگلی کا اشارہ کروں گا جس کی انگلی کے اشارے پہ قبروں کے مردے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں وہ سچا قبروں کے مردے جس کی انگلی کے اشارے پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں وہ سچا مرزا دوڑ گیا مرزا بھج گیا ذلیل ہو گیا لیکن گل یاد رکھیا جے ایک آپ دا مرید نا انہیں آپ دے پیر پھاڑ لے بادشاہی مسجد انہیں کہا حضور وہ تا گیا بھج بل فرض وہ آ ہی جاوے بل فرض وہ آ کے کہے جی میں تو ہویا جھوٹا تے تسی ہوئے سچے تے چلو تسی مردہ تے زندہ کر کے وکھاؤ جے کتے انہیں ادھا کہتا حضور پھر کی بنے گا پیر میر علی شاہ صاحب واہ 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 آپ نے فرمایا اے پنڈا والے بندے گل صحیح سمجھن گے شہر والوں نا مینوں اوکھا ہو جاندا ہے آپ نے جڑا جملہ لکھیا نا میرے منیر اردو چ لیکن اے جملہ اج بھی پنجابی چ لکھیا ہے آپ نے فرمایا کٹی اپنے قلعے دے سر تے اڑنگ دی کٹی اپنے قلعے دے سر تے اڑنگ دی فرمایا جب میں نے یہ جملہ بولا تھا نا کہ تو بھی مردہ زندہ کر میں بھی
میں نے اپنی طرف سے بولنا ہی نہیں تھا. اس وقت میرا رخ گنبد خضرا کی طرف تھا. گویا مصطفیٰ مجھے اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میرے بیٹے مہر علی انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے, مردوں کو زندہ کرنا مصطفیٰ کا کام حضرت کلمہ والا شریف تاجدار ختم نبوت. بلکہ میں حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی علیہ انہاں دی مجلس دے وچ حاضری دیتی ہے. آپ نے نالے بھی بیان فرمایا ہی, آپ نے حضرت قبلہ دا ایک مووی بیان بھی آج موجود ہے. آپ نے فرمایا ساڈے دادا جان ساڈے بابا جان حضور پیر مہر علی شاہ صاحب, آپ نے فرمایا مرزا تو اج مردے زندہ کرن تے او اے بھی کوئی گل نہیں, اج تے اگر تو کہے نا سورج چند تارے اے مصطفیٰ دی حضور دی عزت و ناموس لی زمین تے لا تے آئی تے اساں سورج چند تارے ملا. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے. یہ مسجد عاجی کا نور ہے. اور دوستو ان جگہ کا مقدسہ کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا یہ بھی ہم پہ فرض ہے. کیوں؟ حضور کا فرمان ہے قبر, یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا, ولی کی قبر, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ان باغات پہ ہم حاضری دیتے ہیں, ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. یہ آخری شعر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفا, اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفا, اے نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں, اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری, اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری, قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا, قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا, اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پچھونا, اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری, اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری, اے دو دن دا میلہ اے دو دن. معزز احباب میری تقریر ختم ہو گئی, لیکن میں پیغام یہ دینا چاہنا, یہ جڑا آسمان والا سورج ہے نا, ایداں دے سورج ورگے اور بھی لکھاں سورج. اس سورج ورگے جس ملکی وے چ اساں رہ رہے ہیں نا, جس کہکشاں چ, اس کہکشاں چ ایداں دے 4000 ارب سورج اور موجود نے. کنے 4000 ارب سورج اس کہکشاں چ ایداں دے موجود نے. تے کہکشاواں کنیاں نے؟ سائنسدان کہندے نے کو 20000 خرب تک گنتی چاہیاں, اس تو اگے پتہ ہی نہیں چل رہا. ایڈے ایڈے بڑے کلسٹر اور جھنڈ نے, یعنی خرباں نو خرباں تے پھر خرباں نہ ضرب دیو, تے اس تو زیادہ کہکشاواں نے. تے ہر کہکشاں چ 4000 ارب سورج نے, یعنی ایداں دے کروڑاں ارباں خرباں پھر خرباں اینے سورج کائناتاں دے وچ موجود نے. تے جتھے جتھے بھی سورج موجود ہے اوتھے اوتھے رب ایک ہی ہے, تے اس رب دا نام ہے رب العالمین. تے جتھے جتھے میرا رب رب العالمین ہے اوتھے اوتھے کلا مصطفیٰ رحمت للعالمین. اس سورج ورگے سورج بڑے پر مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں, حضور جیسا کوئی نہیں. سرکار نال وفا کرنی ہے, حضور نال محبت کرنی ہے, ولیاں دے دامن نو پکڑی رکھنا ہے, انہاں دی بارگاہ چ حاضری دیندے رہنا ہے. اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے جو چند چیزاں میں بیان کیتیاں سانو سمجھن دی, انہاں گلاں تے عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.